کیا بولنا ہے، یہ باہر روزے کے لیے جگانے والے جو ہے نا وہ بول رہے ہیں. بس کوئی نہیں، آپ بس یہ میں سحری اپنی تیار کر رہی ہوں، اور روٹی میں نے بیل لی ہے. یہ میں خشک آٹا جو ہے یہاں پہ رکھ رہی ہوں. سالن میں نے گرم اس لیے نہیں کیا کہ میں نے گرم روٹی کے اوپر رکھ لینا. خشک سالن ہے، قیمہ ہے یہ، اور دہی چھلکا جو بھی ہے اس میں سب ہوتا ہے. تو چلیں روٹی بناتے ہیں. توا گرم ہو گیا. جی میں نے سالن سے اس پہ رکھ لیا ہے. سحری تیار کر کے لے آئی ہوں. سحری دیکھ لیں میری الحمدللہ بہت اللہ نعمتیں دیتا ہے. اور ساتھ پانی میں سائڈ پہ رکھتی ہوں کیونکہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، سردیاں تھیں اور میری بیڈ شیٹ بھی وائٹ تھی، اور رضائی کا کور، تب میں رضائی یوز کرتی تھی، رضائی کا کور بھی وائٹ تھا. میں نے ناشتہ اپنا چائے وغیرہ لا کے رکھی، میرا ہی ہاتھ لگا اور چائے اڑ کے ساری میری رضائی بھی گندی ہوئی اور بیڈ شیٹ بھی. ناشتہ تو میں بھول گئی، جلدی رضائی کا کور اتارا. شکر ہے وہ ابھی سلا ہوا نہیں تھا، ابھی دھلائی تھا. وہ اتارا، وہ دھویا، اور بیڈ شیٹ اتاری، وہ دھوئی اسی وقت، کیونکہ چائے کے نشان پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں رکھا پانی. اگر کمرے میں اندر ناشتہ یا کروں تو سائڈ ٹیبل پہ اپنی چائے وغیرہ رکھتی ہوں، اور اگر ادھر کروں باہر کروں تو پھر بھی چھوٹی ٹیبل میں نے رکھی ہوتی ہے ساتھ. یہ دیکھیں ذرا، اس کے اوپر میں رکھ لیتی ہوں. تیز ہے سالن. جی سحری میں نے کھا لی. میرے تو آپ کو بتایا تھا میری اعصابی دردیں بہت زیادہ ہیں. آج یہ میں دوائی ایک دفعہ کھائی تھی، بھائی نے مجھے دی تھی، کہتے تھے یہ کھا کے دیکھو، کیونکہ آپ کو بتایا میرے دونوں کندھوں کے درمیان گردن سے ذرا نیچے نا بہت درد ہوتی ہے. روٹی بناؤں، کچھ کروں، ہاتھوں سے کوئی کام کروں، کپڑوں کو تہہ لگاؤں، کپڑے سمیٹوں، فولڈ کر کے رکھوں، تو جب بھی اس طرح کا کام کرتی ہوں، کنگھی کروں، یعنی جہاں پہ بھی بازو زیادہ استعمال ہوں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو اتنی پیچھے درد ہوتی ہے جیسے کسی نے وہ جگہ جو ہے نا شکنجے میں لی ہوئی ہے. تو بہرحال اب لے کے دیکھتی ہوں. ایک دفعہ اس تو تب آرام آ گیا تھا. کل مجھے یاد آئی کہ میرے پاس تو وہ دوائی ہے، میں وہ استعمال کر کے دیکھتی ہوں. باقی یہ کہ سحری میں نے کھا لی ہے. سالن بچ گیا، قیمہ تیز تھا، تھوڑا لگا کے کھایا دہی ساتھ. یہ کبھی کڑی ابھی بھابھی میری نے بھیجی ہے، تو یہ میں کہاں کھاؤں گی، یہ رکھ دوں گی، اب بعد میں دیکھی جائے گی اس کے ساتھ. اور اس کو یہ دوائی جو ہے نا اس کو ہاف کرنا ہے، جا کے اندر چھری سے کرتی ہوں تو پھر میں کھاتی ہوں. میڈیسن ہاف کر کے لے آئی ہوں. یہ آدھی میں سنبھال دوں گی، آدھی میں نے یہ رکھ لی ہے، یہ میں کل کھاؤں گی اس کو. بس دعا کریں شفا اللہ نے دینی ہے. بندے کا کام کوشش کرنا ہے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ چلو یہ کھا لیں، شاید اس سے فرق پڑ جائے، شاید اللہ اس میں اثر ڈال دے. آج یہ ہے کہ کعوہ کوئی نہیں، جشاندہ ختم ہو گیا تھا تو گلا بھی آگے سے بہتر ہے. ویسے ایک سیرپ لیتی ہوں، وہ میں نے لے لیا تھا اٹھتے ہی. اب دوبارہ لینے کا کوئی موڈ نہیں، کیونکہ بہت کڑوا ہے، عجیب سا اس کا ٹیسٹ ہے. آگے منہ سارا دن کڑوا رہتا ہے، اور گلا خشک اور منہ کڑوا اور خشک رہتا ہے. میڈیسنز بھی کھانی ہے، شوگر کسی کے ساتھ پیاس بھی لگتی ہے،
اور اس طرح کے مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ میں ذرا پانی تھوڑا سا اور لے آؤں پینے کے لیے، یہ تو ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اٹھا کے پہلے رکھ دیا تھا کہ شاید اب ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچن کا دروازہ میں اس لیے زیادہ بند رکھتی ہوں کہ مجھے چھپکلیوں سے بہت پریشانی ہوتی ہے، پھر بھی وہ آ جاتی ہیں کیونکہ وہ المونیم کی ونڈوز ہیں نا، تو اس میں خلا ہوتا ہے، وہاں سے گھس آتی ہیں۔ اسی لیے وہ میں نے بیکنگ شیٹ رکھی ہوئی روٹی بیلنے کے لیے، اور جو بیلن ہے اس کو بھی کور کر کے رکھتی ہوں، شیٹ استعمال کر کے بعد میں فولڈ کر کے شاپر میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں۔ تو بس اب ہو گیا، ابھی ہیں 5-7 منٹ اب سحری کا ٹائم ختم ہونے میں، تو اس کے ساتھ ہی اب پھر نماز وغیرہ پڑھیں گے، فارغ ہو کے اب تھوڑا سا لیٹوں گی تاکہ میرے کندھوں کو ذرا سکون آ جائے۔ اتنے سے کام کے ساتھ ہی نا سانس بھی پھول جاتا ہے اور کندھے بھی دکھنے لگ جاتے ہیں۔ شاید اللہ نے اسی لیے مجھے اکیلا رکھا ہوا کہ یہ زیادہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو اپنی مخلوق کا زیادہ پتہ ہوتا ہے نا۔ شکر کرنا چاہیے، ہر لمحے ہر حال میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر سمجھیں بھی کہ بھی یہ ہمارے لیے بہتر ہے، تب بھی آپ اللہ کا شکر کر کے اللہ تعالیٰ اس میں تو نے ضرور ہمارے لیے خیر رکھی ہوگی۔ اللہ خیر کرے۔ اوکے جی، ملتے ہیں دوبارہ آپ کو، بچوں کو قرآن پاک وغیرہ پڑھا کے، نماز اذکار پڑھ کے۔ میں بار بار نماز اذکار کا ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ کسی دوسرے کو موٹیویشن ملے، وگرنہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ریا اور دکھلاوے سے محفوظ رکھے، کہ دوسروں کو دیکھ کے نا حوصلہ ملتا ہے کہ چلو جی یہ پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں بھی عادی بنا دیں انشاءاللہ العزیز۔ چلو ملتے ہیں بعد میں۔ جی ویورز، کیا حال چال ہے؟ میں نے کل سارا دن کچھ نہیں شوٹ کیا، صبح دوپہر کو ڈسٹنگ کے بعد، گھر کلین کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، پھر میں نیچے ہی چلی گئی تھی جلدی۔ نہیں، کل میں نے ڈسٹنگ بھی نہیں کی کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ بچوں والا گھر تو ہے نہیں ہے کہ یہاں پہ گند پڑے بہت زیادہ۔ ہاں ہوائیں چلیں گی، پھر چلتی ہیں نا، پھر گند پڑتا ہے۔ پھر یہ کہ میں رات کو دوپہر کو جلدی نیچے چلی گئی تھی، اور قرآن پاک ہی ماشاءاللہ سارا دن پڑھتی رہی ہوں کیونکہ میرے کچھ سپارے پیچھے پڑ گئے ہوئے تھے، تو ابھی میری روٹین سیٹ نہیں ہوئی۔ دعا کرنا انشاءاللہ آج ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر میں افطاری کر کے نیچے سے تو اوپر بھی جلدی آ گئی تھی، تو آ کے نماز عشاء کی پڑھی ہے، تراویحاں پڑھی ہیں، مغرب میں نیچے پڑھ رہی تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کل زیادہ کچھ ہی نہیں شوٹ کیا، اور اب میں آپ بلاگ کا اینڈ کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کی نسلوں کو خوش آباد رکھے، آپ کے گھروں میں کوئی تنگی نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم یہ سب لالچ کرنے والوں سے بھی ہمیں بچا کے رکھے۔ سب کی مشکلیں اللہ آسان کرے، اپنی رحمت سے ہم کو نوازے، سب کو کشادہ رزق دے، رزق حلال بافراغ نصیب فرمائے، اور بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، سب کی روحانی اور بیماری پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔